اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے نماز اور وضو کے بیان میں، یعنی وضو کے بیان میں چل رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ولو حدث عقیب طہارت منہما، اگر حدث سرزد ہو جائے ان دونوں طہارتوں میں سے کسی ایک کے بعد، یعنی ایک وضو کیا تھا انسان نے پہلے، پھر اس نے تجدید وضو کی بعد میں نماز کے وقت مثلا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے بعد کیا ہو جائے، حدث سرزد ہو جائے، ولو حدث عقیب طہارت منہما ولم یعلمها بعینہا، لیکن یہ انسان متوضع یہ نہیں جانتا کہ کون سی نماز جو ہے وہ حدث سرزد ہوا ہے، بعینہا نہیں جانتا کون سی نماز وضو کے بعد حدث سرزد ہوا ہے۔ اعاد الصلاتین ان اختلفتا عددا، کہہ رہے ہیں کہ دونوں نمازوں کا اعادہ کرے گا، دو نمازیں اس نے پڑھی ہیں، مثلا وضو کی اور اس سے مثلا جو ہے وہ ظہر و عصر کی نماز پڑھی یا عصر المغرب کی نماز پڑھی، صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اعاد الصلاتین ان اختلافتا عددان، یا مثلا دونوں نمازوں کا اعادہ کریں گے، صحیح، دونوں نمازوں کا کیا ہوگا، اعادہ ہوگا، یعنی اسے یہ وضو کیا تھا لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ مثلا میری جو حدث سرزد ہوا ہے وہ کون سے کے بعد ہوا ہے، بعین ہی پتہ نہیں ہے، صحیح جی۔ اعاد الصلاتین، دونوں نمازوں کا اعادہ کرے گا، ان اختلافتا عددن، اگر وہ عدد میں مختلف ہیں، عدد میں مختلف یعنی ایک نماز جو ہے وہ 4 رکعتی ہے اور ایک نماز جو ہے وہ 2 رکعتی ہے، مثلا 3 رکعتی ہے، مثلا ظہر کی نماز عصر کی نماز 4 رکعتی ہے اور مغرب کی نماز 3 رکعتی ہے مثلا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدد الگ الگ ہے نماز کا تو اعادہ کریں گے جی، اور اگر جو ہے وہ عدد مختلف ہے، اگر عدد ایک ہے تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عدد اگر مختلف ہے تو پھر اعادہ کریں گے۔ عدد مختلف ہے یعنی کیا مطلب، یعنی مثلا عصر کی 4 ہوتی ہیں مغرب کی 3 ہے، آپ نے ایک ہی اسی وضو کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دونوں نمازوں کو پڑھا ہے۔ وَإِلَّا فَصَلَاتٌ وَاحِدَةٌ، اور اگر عدد مختلف نہیں ہے، یہ دیکھیے آپ آگے ہوا، اگر عدد مختلف نہیں بلکہ متفق ہے تو پھر صلاح ایک نماز کا اعادہ کیا جائے گا، دونوں کا اعادہ نہیں ہوگا۔ ینوی بہا ما فی ذمتی، اب سوال یہ ہے نیت کیسی کریں، کون سی نیت کریں، کیونکہ انہوں نے کیا بتایا، دیکھیے اب سمجھ میں آئے شاید آپ کو جواب، یعنی کہ انہوں نے کیا بتایا تھا کہ اگر عدد مختلف ہیں تو دونوں کا اعادہ کریں گے، اور اگر عدد ایک ہے تو ایک کا اعادہ کریں گے۔ تو اب آپ کے دماغ میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ کون سی کا اعادہ کریں گے، ظہر کا اعادہ کریں یا عصر کا اعادہ کریں، کون سی کا اعادہ کریں گے، ما فی ذمہ کی نیت سے، کیا یعنی جو بھی میرے اوپر واجب رہ گیا ہے باقی ان نمازوں میں سے اس کے اعتبار سے آپ جو ہیں وہ اعادہ کریں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ کیونکہ عادت الگ ہے تو دونوں کا اعادہ ہے، اور ایک ہے تو عدد ایک ہے تو بس ایک کا اعادہ ہے، ہاں چونکہ ظہر اور عصر کا عدد ایک ہوتا ہے تو ما فی ذمہ کی نیت سے آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے کافی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ مغرب اور عصر کا عدد الگ ہے، اب اس میں آپ ما فی ذمہ کی نیت سے پڑھیں گے تو عدد چونکہ جو ہے وہ مختلف ہے، کیسے ہوگا، 4 پڑھیں گے 3 پڑھیں گے آپ جو ہے، لیکن وہاں چونکہ ظہر کی بھی 4 ہی ہیں اور عصر کی بھی 4 ہیں، یعنی اگر عدد مختلف ہیں تو دونوں کا اعادہ، اور عدد ایک ہے تو ایک کا اعادہ کافی ہے۔ وہ کس طرح، کس نیت سے، ما فی ذمہ کی نیت سے، اور شاید یہی حکمت ہے کہ جو اگر عدد مختلف ہوں گے تو کیسے ما فی ذمہ نیت سے پوری ہو جائے گی، بھائی ظہر کی 4 ہوتی ہے، عصر کی 4 ہوتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، تو کون سی پڑھے، ما فی ذمہ کیسے آپ ادا کریں گے، صحیح ہے، ما فی ذمہ میں ہی تو ہو سکتا ہے جہاں عدد رکعات مطلوب یعنی پورے ہو رہے ہوں، یہاں عصر اور مغرب میں تو ما فی ذمہ میں بھی عدد یعنی پورے نہیں ہو رہے نا، یعنی عصر مغرب کی 3 ہے اور عصر کی 4 ہے، بھلے
اور جب عدد جو ہے وہ مختلف نہیں ہے فصلات واحدہ یعنی بھی بہا معافی ذمت نیت کرے گا اس میں معافی ذمہ کی کہ جو اس کے ذمہ ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے. اللہ عز و جل رحمان و رحیم ہے, غفور و غفار ہے, معاف فرمائے گا اور اس کی نماز کو قبول کر لے گا. وَكَذَا لَوْ صَلَّى بِطَهَارَةٍ ثُمَّ حَدَثَ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نماز پڑھے طہارت کے ساتھ ثم حدث یعنی ایک طہارت کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر حدث سرزد ہو جائے وجدد طہارت ہو اور پھر وہ اپنی طہارت کی تجدید کر لے دوبارہ وضو کر لے ثم صلی اخرى اور پھر نماز کو پڑھے وذکر انه اخلى بواجب من عدد الطہارتين اور اس کو یاد آئے کہ اس نے کسی ایک واجب میں دونوں طہارتوں میں سے دونوں وضو میں سے کسی ایک وضو میں کسی ایک واجب کو کیا کیا ہے چھوڑ دیا ہے. ولو صلی الخمس صحیح ولو صلی الخمس چاہے اس نے جو ہے وہ پانچوں نمازیں پڑھ دی ہوں بے خمس طہارات 5 نمازیں پڑھی ہوں 5 طہارتوں سے. بات سمجھا رہی ہے؟ یعنی یہ مثال یہ نہیں ہے کہ صرف 2 ہی کی بات ہے, ہو سکتا ہے 5 بھی پڑھ لے وہ 5 طہارتوں سے. وضو صبح کو کیا صبح کی پڑھ لی, ظہر میں وضو کیا ظہر کی پڑھ لی, عصر میں کیا عصر میں پڑھ لی, مغرب اس طرح وضو کرتا رہا نماز پڑھتا رہا مثلا. ولو صلی الخمس اور وہ اس طرح جو ہے وہ 5 پڑھ لے بے خمس طہارات 5 طہارتوں سے وہ تیقن انه حدث عقب عدد طہارات اور اس نے کیا ہوا اسے دیکھیے یہ مسئلہ پیچھے والا پہلے وہ کر لیں اس میں جو ہے وہ اشتباہ ہوا کہ وہ جد کہہ رہے ہیں وَكَذَا لَوْ صَلَّى بِطَهَارَةٍ ثُمَّ حَدَثَ اگر انسان جو ہے وہ نماز پڑھے ایک طہارت سے ثم حدث اور پھر اس کو حدث سرزد ہو جائے وجدد طہارت ہو پھر وہ اپنے وضو کی تجدید کرے ثم صلی اخرى پھر وہ اس سے دوسری نماز پڑھ لے وذکر اور اب اسے یاد آئے مثلا انه اخلى بواجب یاد آئے شک نہیں کر رہا ہے دھیان سمجھ آ رہی بات وذکر اسے یاد آئے انه اخلى بواجب کہ اس نے کیا کیا ہے خلل کیا ہے کسی واجب میں دونوں وضو میں سے کسی ایک میں یعنی جو وضو کے واجبات ہیں ان میں خلل کیا ہے. مثلا ایک انسان نے وضو کی نماز ظہر کے لیے صحیح نماز ظہر پڑھ لی پھر اس کے بعد اس کا وضو بسن باطل ہو گیا تو اس نے وضو کی نماز عصر کے لیے نماز عصر پڑھ لی پھر بعد میں اسے یاد آیا کہ ان دونوں وضو میں سے کسی ایک وضو میں کیا تھا میں نے کسی واجب کو چھوڑ دیا فرض کریں دانا ہاتھ نہیں دھویا صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر عدد متفق ہے نمازوں کا یہ پتہ نہیں ہے کون سی نماز کون سی وضو تھی صحیح کسی ایک میں چھوڑ دیا تو اگر عدد متفق ہے تو معافی ذمہ کی نیت سے آپ جو ہے وہ وضو کیجیے اور نماز پڑھ دیجیے اور عدد مختلف ہے تو آپ وضو کیجیے اور نماز دونوں نمازوں کو پڑھیے کیونکہ عدد رکعات اگر ایک ہیں تو معافی ذمہ کی نیت سے نماز کافی ہو جائے گی کیونکہ آپ کے اوپر ظہر کی واجب باقی تھی ذمہ تھی آپ کے یا عصر کے نماز ذمہ تھی دونوں 4 رکعت ہوتی ہیں 4 ہوتی ہیں تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اللہ کے حضور نیت یہ کی کہ جو ان دونوں میں سے مجھ پر باقی ہے یا واجب ہے تو ظہر کی میں 4 تھی عصر کی 4 تھی عدد میں متفق تھے لہٰذا آپ نے اللہ کے یہاں اللہ کے سامنے نیت کی ارادہ کیا کہ جو مجھ پر باقی ہے واجب ہے میرے ذمہ میں اس کو ادا کر رہا ہوں اللہ غفور رحیم ہے غفار ہے کریم ہے قبول فرما لے گا ٹھیک ہے آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اگر عدد مختلف ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے یعنی ایک تو کمی یہ ہو گئی آپ کو پہلے نفس ہو گیا پتہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ عدد رکعات ایک نہیں ہے عدد رکعات ایک نہیں ہے تو نماز تو تھی آپ کے ذمہ عصر کی یعنی آپ نے جو غلط وضو سے یا وضو باطل سے نماز عصر پڑھی تھی جو باطل ہو گئی تھی عصر کی نماز وضو کے باطل ہونے کی وجہ سے اور آپ نے پڑھ لی 3 جو مغرب اور عصر میں مسئلہ ہے صحیح آپ نے 3 پڑھ لی تو ایک تو رہ گئی تو آپ کی کہاں عصر کی نماز پوری ہوئی یا آپ کو پڑھنی تھی مغرب کی آپ نے غلط وضو سے باطل وضو سے مغرب کی نماز پڑھی تھی عصر والی نماز آپ نے صحیح وضو سے پڑھی تھی آپ نے پڑھ لی مثلا 4 تو مغرب کی 3 ہوتی ہیں آپ نے پڑھی 4 تو کیسے کافی ہو جائے گا کیسے صحیح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کہا کہ اگر عدد رکعات متفق ہیں تو ایک کافی ہو جائے گی معافی ذمہ کی نیت سے اور عدد رکعات مختلف ہیں تو دونوں کو پڑھنا ہوگا. کہنے وذکر انه وخلى بواجب من طہارتين ولو صلى کہنے اگر 5 نمازیں پڑھ لے 5 طہارتوں سے
پانچوں نمازیں پڑھ لے 5 طہارتوں سے. وَتَيَقَّنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي بَعْضِ الطَّهَارَاتِ، اور اب اسے یقین ہو جائے، شک نہیں ہے، یقین ہو جائے أَنَّهُ أَحْدَثَ کہ اس سے حدث سرزد ہوا ہے عقیب عہد الطہارات کسی ایک طہارت کے بعد. اعاد 3 فرائض، تو 3 فرائض کا وہ اعادہ کرے گا. ثلاثاً واثنین واثنتین واربعان، کون سے؟ یعنی 3 رکعت کی نماز، 2 رکعت کی نماز اور 4 رکعت کی نماز، یعنی 3 کا اعادہ کرے، تینوں کا اعادہ کرے گا وہ. چونکہ عدد رکعت کتنا ہے؟ 3. یعنی مغرب کی، صبح کی 2، 1 ہو گیا، ظہر کی 4، عصر کی 4، 2 ہو گئے، مغرب کی 3، تو 3 عدد ہو، 3 طرح کے عدد ہو گئے. تو لہٰذا وہ تینوں کو جو ہے وہ اعادہ کرے گا. یہ والی کیسی نیت کرے گا؟ یعنی اس میں کیسے کرے گا وہ؟ مثلا صبح کی نیت صبح کے اعتبار سے کرے گا، اعادے میں صبح کی نیت صبح کے اعتبار سے، صبح کی نماز کے لیے، صحیح. مغرب کی نیت مغرب کی نماز کے لیے، اور ظہر، عصر اور عشاء کی نیت ہوگی ما فی الذمہ کے اعتبار سے، کیونکہ ان چاروں میں عدد 1 ہے. بات واضح ہوئی؟ ہاں، ان چاروں کو عدد 1 ہے، تو وہاں ان تینوں کو عدد 1 ہے، وہ ہے 4 4 4. صحیح ہے، ظہر کے 4، عصر کے 4 اور عشاء کے 4. تو 3 نیتوں کے، یعنی 3 نمازوں کا اعادہ کرے گا وہ. صحیح ہے، 3 نمازوں کا اعادہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ تینوں کے عدد الگ، عدد 3 ہے. نماز یا تو 2 رکعتی ہوتی ہے، یا 4 رکعتی ہوتی ہے، یا 3 ہوتی ہے. تو تینوں کا عدد الگ الگ ہے. تو چونکہ عدد الگ ہے رکعت کے، یعنی 1 2 1 3 1 4، صبح کا 2، مغرب کا 3، ظہر عصر عشاء کا 4. تو وہ صبح کی نماز الگ پڑھے گا، صحیح، اعادہ کرے گا. ظہر مغرب کی نماز الگ اعادہ کرے گا، لیکن ظہر عصر اور عشاء کی ما فی الذمہ کی نیت سے پڑھے گا، کیونکہ ان کا عدد 1 ہے. کب ہے یہ؟ تیقنا، جب اسے یقین ہو جائے. اعاد 3 فرائض، تو وہ 3 فرائض کا اعادہ کرے گا. ثلاثاً 3 واثنتین 2 واربعان اور 4، یعنی مغرب کی، صبح کی، اور ظہر عصر اور عشاء. وقیل، اور ایک قول یہ ہے یعید 5، 5 کا اعادہ کرے گا، قول ہے. والاول اشبہ، اور صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پہلے والا اشبہ ہے. بالے، یعنی یہ ہم نے آج کے اس درس کو تمام کیا کہ اگر طہارت میں، یعنی انسان نے 5 وقت کی نمازوں کو 5 وضو کے ساتھ کیا ہے، 5 وقت کی نمازوں کو 5 وضو کے ساتھ پڑھا ہے، ادا کیا ہے نماز کو، لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ کسی ایک طہارت کے بعد حدث سرزد ہوا تھا، تو اب اسے چاہیے کہ 3 طریقے سے نمازوں کا اعادہ کرے. 3 طریقے سے کیسے؟ یعنی 2 والی، 3 والی اور 4 والی. یعنی 2 والی کا اعادہ صبح کی نیت سے ہوگا، مغرب والی کا اعادہ مغرب کی نیت سے ہوگا، 3 والی کا مغرب کی نیت سے ہوگا، اور 4 والی کا اعادہ ما فی الذمہ کی نیت سے ہوگا. ظہر عصر اور عشاء کے درمیان ما فی الذمہ کی نیت کی جائے گی. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، 5 کا ہی اعادہ ہوگا. تو صاحب شرائع کہتے ہیں کہ بل اول اشبہ، یعنی 3 کا اعادہ جو ہے وہ میرے نزدیک اشبہ ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.